یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے نا، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں دو چیزوں پر بڑی سختی کی گئی ہے پروپیگنڈے کے حوالے سے۔ ایک اس پر کہ ریاست کے خلاف کوئی ہتھیار اٹھاتا ہے، ان الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، ان کے بارے میں بہت سخت حکم ہے کہ ان کو قتل کیا جائے یا ان کو سولی پہ چڑھایا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں، او ینفوا من الارض، یا ان کو ملک سے جلا وطن کیا جائے۔ ایسے ہی والمرجفون فی المدینہ لئن لم ینتہی المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینہ، وہ لوگ جو افواہیں پھیلا کر ہر قسم کی صحیح اور غلط خبریں پھیلا کر مدینہ کو ہلا رہے ہیں، زلزلہ برپا کر رہے ہیں، فرمایا لنغرینک بہم، یہ قرآن ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو ان پر مشتعل کر دیں گے، آپ کو اتنے زیادہ مشتعل کریں گے کہ آپ ان پہ حملہ آور ہو جائیں گے۔ ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر یہ مدینہ میں رہ نہیں سکیں گے، ان کو آپ جلا وطن کریں گے۔ تو ریاست کے اندر رہتے ہوئے ریاست کے خلاف بغاوت کرنا، ہتھیار اٹھانا، ایسے پروپیگنڈے کرنا جس سے ریاست کے اندر فتنہ و فساد پھیلے، اس کا حکم بہت سخت ہے۔ فرمایا ملعونین، وہ لوگ جو غلط افواہیں پھیلا کر ریاست کے اندر مدینہ کے اندر زلزلہ برپا کر رہے ہیں، فتنہ برپا کر رہے ہیں، فرمایا کہ ان پر اللہ کی لعنت۔ اینما ثقفوا اخذوا، جہاں بھی یہ ملے ان کو پکڑا جائے، وقتلوا تقتیلا، اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے۔ اتنا سخت حکم ہے۔ کیا یورپ میں، امریکہ میں کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے جھنڈے کو جلاتے ہوں، اپنے پاسپورٹ کو جلاتے ہوں، اپنے ملک کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، امریکہ مرد آباد کو کہتا ہو، یورپ مرد آباد کہتا ہو؟ یہ ہم لوگ ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے ہمارے اوپر، اور اس میں آپ جیسے نوجوان پیش کیونکہ بندر کے ہاتھ میں اس طرح آ گیا ہے، وہ اس کو عقل نہیں ہے۔ تو فیس بک اور اتنی بڑی طاقت سوشل میڈیا کے ہاتھ میں آ گئی ہے، عقل نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، بس جیسے ایک سیلاب آ رہا ہے اسی سیلاب میں بہتے چلے جا رہے ہیں، اپنے پیروں پہ کلاڑی مار رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ روزانہ شہید ہوتے ہیں؟ ایک افسر کیپٹن، میجر، کرنل، بریگیڈیئر کیسے بنتا ہے؟ اور پھر افسروں کا جان دینا، وہاں جا کر روزانہ جنازے اٹھتے ہیں۔ تو جو لوگ ہمارے لیے یہ جانیں دے رہے ہیں، ہم آرام سے یہاں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہاں وہ لوگ ہیں وہاں، اور کتنی بڑی قربانیاں دے رہی ہیں۔ ہمیں شرم نہیں آتی، ہم ان کے خلاف بولتے ہیں۔ آپ کسی جرنیل کے خلاف بولیں، لیکن فوج کے خلاف بولنا یہ اتنا بڑا جرم ہے ہمارے آئین کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتاکم وامرکم جمیع علی رجل واحد، صحیح مسلم کی روایت، یرید ان یشق عصاکم، جو تمہارے پاس آئے اور تمہاری اجتماعیت ہو اور تمہاری لاٹھی کو وہ توڑنا چاہے، یعنی تمہاری جو فوجی قوت ہے اس کو توڑنا چاہتا ہے، او یفرق جمعکم، یا تمہاری اجتماعیت کو بکھیرنا چاہتا ہے، فاقتلوہ کائنا من کان، وہ جو بھی اس کو قتل کرو۔ تو ہمارے دین میں اتنے سخت احکام ہیں ریاست کے خلاف بولنے کے، پروپیگنڈا کرنے کے، ہتھیار اٹھانے کے۔